والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین عزیز وقار، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کی پاکی کے لیے احکامات نازل فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ دنیا جو تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جس کے اندر تم مگن ہو کے رہ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو جس طرح پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پھر مال ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اور ہمارے دلوں سے اس کی رغبت کو، اس کے شوق کو نکالتے ہوئے صدقہ بھی لازم کیا اور زکوٰۃ کو بھی لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم، اے حبیب آپ اپنے ان غلاموں سے مال لیجئے صدقۃ زکوٰۃ کے طور پر، بدلے میں کیا ہوگا؟ وَتُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے حبیب جب آپ کو یہ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے نا، صدقہ دے رہے ہوں گے تو اے حبیب آپ نے ان کو خوب پاک صاف کر دینا ہے۔ وَصَلِّ بِهَا عَلَيْهِمْ، اور اے حبیب جب آپ کے غلام آپ کو صدقہ زکوٰۃ دیں تو آپ نے ان کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب جو آپ ان کے حق میں دعا کریں گے نا، یہ ان کے لیے بہت سکون کا باعث بنے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے بھی ترغیب فرما رہا ہے اور حضور سے فرما رہا ہے کہ حضور ان کی تربیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ کو یہ مال دے دیں تو یہ مال ان کے لیے بھی پکیزہ ہو جائے گا اور ان کے مال کے لیے بھی پکیزہ ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات ہے یار کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا ہو، اپنی ذات کے لیے، تو ہمارے زبانوں پہ ایک جملہ نا بڑا عام ہوا ہے کہ یار 1000 کا نوٹ 100 کے برابر ہے۔ ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ یار آج کل پتہ ہی نہیں چلتا 1000 کا نوٹ 100 کے برابر ہے، لیکن وہی 1000 کا نوٹ ہمارے لیے کیوں بھاری ہو جاتا ہے جب ہم نے اس کو مسجد میں دینا ہوتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے جب ہماری ذات کی بات ہو، اپنی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یار 1000 کا نوٹ تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وہی نوٹ جب ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہو، مسجد کے اندر دینا ہو، اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار 1000 کا نوٹ میں کٹا۔ المیہ دیکھیں نا ہمارا کیا ہے، وہ ہماری بزرگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا نا کہ اے عمر ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، فرمایا حضور اپنی جان کے علاوہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، یعنی کہ مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے، اس کے بعد آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ عمر مزہ نہیں آیا، کیوں؟ ما کان للمؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا عمر کامل مومن بندہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کو میں اپنے والدین سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم سنا نا تو فوراً فرمایا حضور مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ بیان جو تھا وہ حضور کی ذات تھی، وہ اپنی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام نے ہماری تعلیمات کے لیے کیا کچھ بھی نہیں فرمایا، اور وہ دیکھیں یار کتنے سچے لوگ تھے، کہہ سکتے تھے حضور مجھے اپنی جان سے، لیکن جو ان کے دل میں تھا، یہاں سے دیکھیں نا امت کی تعلیم کے لیے وہ کہاں کہاں تک گئے ہیں، جو ان کے دل میں تھا انہوں نے واضح طور پر رکھ دیا۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، آج ہم جس دوست کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں پیچھے جا کے ہم اسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں ہم یہ منافق نہیں بنے ہوئے ہیں۔ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو۔ آج ہمارا رویہ، ہمارا عمل، ہمارا طرز عمل دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہے۔
اس کو ہم کہیں گے تسلی دے کے جائیں گے یار میرے سے بڑا تو تیرا مخلص ہے ہی کوئی نہیں. اور جیسے ہم پیچھے جاتے ہیں اسی کو ہم لوگ بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بن گیا کہ موضوع تبدیل ہو جائے گا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب میں ہوں گا, سب سے زیادہ محبوب میں ہوں گا. اب آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھتا ہوں میں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں, رشتہ دار کے گھر میں کسی بھی عزیز کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کبھی آپ لوگوں نے 10 کا نوٹ دیا وہاں پہ؟ یار خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے بہت ہی بڑا آدمی ہے, اگر ہمارے مطلب کی بات ہو تو ہم بڑے جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ذرا ہمارے مزاج سے ہٹ کے بات ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر اگر لنگر کی بات ہو رہی ہو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ مولوی صاحب ایسے بڑی کمال ہو گیا. لیکن جہاں پر تھوڑی سی بھی ہماری مزاج کے اپنے بات آتی ہے ہم کہتے ہیں علامہ صاحب کہڑے پاسے تو شروع ہو گئے ہو اے کام والدہ نہیں ساڑھے آئے گا. یار دیکھا جائے تو ہم اپنی ذات کے لیے تو آپ کو میں نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ لوگوں سے میں فیصلہ کروا رہا ہوں. کل کو لوگ کہتے تھے مولوی صاحب سے کیا اسی نے نہیں کیا. میں اس وجہ سے اکثر سوالات جو ہے نا عوام سے کر رہا ہوتا ہوں کہ عوام کیا کہتی ہے. ہر کوئی ہمارے بیٹے تو نہ ڈالی جائے یہ مولوی صاحب بھی آگے گئے نہیں, کچھ اپنا بھی تو بتائیں نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کیا ہمارے سے مخالف چل رہے کہ آپ لوگوں کا بھی وہی سین ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے عوام کا ذہن ہمارے سے بھی زیادہ ہوتا ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن عوام ہمیں کہتی ہے کہ نہیں جی ہمارا یہاں تک بھی ذہن جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بتانا جی کسی کے گھر جائیں تو 10 کا نوٹ دیتی ہیں, 20 کا, 50 کا, 100 کا, 500 کا نہیں دے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں یار اگر 500 کا دیں گے تو کیا دیا, ایسا ہے کہ نہیں ہے. لیکن میری حبیب کے غلاموں وہی نوٹ جب ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے, مسجد میں دینا ہوتا ہے, ہم لوگ گن کے نکال رہے ہوتے ہیں 10 سے بڑا نوٹ نہ نکلے. اگر غلطی سے کبھی نکل بھی آئے فوراً اندر ڈال دیا میں بھی آتے بڑا نقصان ہو لگا سی میرا. یار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا کہ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی شخص ہے کوئی ذات جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو خالق ہے مالک ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اے میرے غلاموں تم نے دنیا میں نہیں لگ جانا, جب تم آخرت میں آؤ گے اس سے بڑے بڑے میں نے تمہیں انعامات عطا کرنے ہیں, اس دنیاوی زندگی میں نہ پڑنا. لیکن آج ہم دیکھیں نا کیا ہمارا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے, اللہ تعالیٰ کو قرض آخر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قرض دے گا تو پھر ہم کیا کریں گے, فَيُضَاعِفَهُ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا وہ ہماری راہ میں دے گا ہم اس کو ڈبل کر کر عطا کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, جتنی نیک نیتی سے جتنے اخلاص کے ساتھ بندہ ہماری راہ میں دے گا ہم اس کو اس سے زیادہ کئی گنا عطا کر کے دیں گے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ, کہ جو شخص میرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا مال, اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا, اب اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی ہیں, 7 شاخیں نکلی ہیں, اور ہر شاخ کے اندر 100 پھل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ ہماری راہ میں دے کر دیکھے ہم اس کو 700 گنا زیادہ عطا کر کے واپس کریں گے. یار دیکھا جائے تو خالق و مالک اس کو ضرورت ہی کیا کسی چیز کی, سب کچھ تو ہے ہی اسی کا, ہماری سانسیں اسی کی, ہمارا مال اسی کا, سب کچھ اسی کا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہے کہ کون ہے جو ہمیں قرض حسنا دے. اور آج ہمارا دیکھا جائے تو اس راہ کے اوپر اگر ہم لوگوں نے دینا ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن اپنی ذات کے لیے جتنا مرضی ہم لوگ خرچ کر کے کہتے ہیں کہ یار بس گزارا ہی ہو رہے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے منتھلی ایکسپینسز بھی دیکھنا شروع کر دیں تو ہم لوگوں نے ہر چیز کا منتھلی رکھا ہوا ہے کہ یار میں نے ایون کہ ہم لوگوں نے کیبل والے کے پیسے دینے ہو, اسکول کی فیس دینی ہو, رکشوں کی فیسیں دینی ہو, ہر چیز کا ہم لوگوں نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے. کیا اللہ کی راہ کے لیے بھی ہم نے کبھی فکس کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا یار, ہر چیز کے لیے ہم فکس کریں اور وہ ہر مہینے ہم باقاعدگی کے ساتھ نکالیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگوں نے کچھ بھی فکس نہیں کیا ہوا. ویسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مال آتا تھا نا تو اس میں سے 2.5% حصہ جو ہوتا تھا نا وہ اللہ رسول کے نام پر مالے نکالا کرتے تھے, اور وہ فرماتے تھے کہ اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بھی عمل کر کے دیکھے گا, یہ مجرب عمل ہے ہمارے بزرگوں کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کی ماہانہ تنخواہ آ جائے, اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے ڈیلی کی اگر اس کی انکم آ رہی ہے تو 2.5% اللہ رسول کے نام پر نکال کے دیکھیے گا.
پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یار رب ہے نا، مالک ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آ کر تو دیکھو، میں نہ عطا کروں تو پھر کیا ہے. اس نے دیکھے نا کیسے کیسے پیکیج ہمارے لیے نکال دیے ہیں، کیسے کیسے سمجھانے کے لیے مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ یار میرے رستے میں آ کر دیکھو، اگر خسارہ ہو تو پھر مجھے کہنا. اتنی بڑی گارنٹی. آج ہمیں کوئی عام بندہ گارنٹی دے نا کہ یار میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا، کہتے ہیں یار جتنے بھی ہیں لگا دیتے ہیں ایک مرتبہ، واپس تو ڈبل ہی کر کے آنے ہیں. ایک عام بندے کی گارنٹی ہو تو ہم اس قدر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں. اور ایک طرف اللہ کی گارنٹی ہے کہ یار میرے رستے میں دے کر دیکھو، میں ڈبل عطا کروں گا. تو اس سے بڑھ کر کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے کر دیکھیے، خرچ کریے. حضور نے اس میں بڑی فضیلتیں فرمائی ہیں، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے کر دیکھو. تو ہم لوگ بزرگوں سے ایک شخص تھا، کسی دانا شخص کے پاس گیا، ختم کرتا ہوں میں بات کو. دانا شخص کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس دانا شخص نے کہا جتنی تو اپنی ذات سے کرتا ہے. وہ ہمارے جیسا عام بڑا جیسے کہتے ہیں کہ جس نے فیس بک سے دین سیکھ لیا یا یوٹیوب سے دین سیکھ لیا، جیسے آج کل ہم لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا سے دین سیکھے. ہم کہتے ہیں جو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا بس بات ختم، نہیں سے زیادہ ہم لوگوں نے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا نہیں جی نہیں، حضرت صاحب اسی پر ایک ہی جواب دیتا ہے کہ اپنی ذات جتنا اللہ رسول سے محبت کرو. کوئی والدہ جواب دیو. آپ نے اس شخص کو کہا کہ یار تو ایسا کر، میرے پاس آج ٹھہر، کل میں تجھے جواب دیتا ہوں. وہ شخص ٹھہر گیا. آپ نے نا اس کے پاس کھانے کے 2 ٹرے بھجوائے. ایک میں پھل وغیرہ تھے، گوشت وغیرہ تھا، اچھا قسم کا کھانا، اور دوسری ٹرے میں سادی سی دال اور سادہ روٹی تھی. وہ 2 ٹرے آئی. پہلی ٹرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، بڑا خوش ہوا، یار جیسے ہمارا بھی مزاج ہے یار آج سے گوشت ہی چلے گا. دوسری اس نے ٹرے اٹھائی تو کہتا یہ سادی دال ہے. پریشان ہی ہوا. اتنے میں نا دروازہ نوٹ ہوا، دستک ہوئی. وہ کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو. تو اس شخص نے جس طرح آج ہمارا مزاج ہے، اس نے دال اٹھا کر دے دی اور وہ جو گوشت تھا اس نے اپنے لیے رکھ لیا. کل کو پھر جب وہ بزرگ کے پاس دوبارہ آیا نا تو آ کے کہنے لگا تو سوئی تسی کچھ نہ کچھ مطالعہ کیتا ہوئے گا، کتنا کہ تم پڑھیا ہوئے گا، ہو سکتا تسی آج اپنی گل چینج کرو، تبدیل کرو. تو بزرگ نے پھر سے یہی کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ جتنی تو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے کم از کم اتنی اللہ رسول سے محبت کر. وہ کہنے لگا حضور پھر وہی بات. کہتے ہیں میں تجھے سمجھاتا ہوں، کل میں نے تیرے پاس کھانے کی 2 ٹرے بھجوائی تھی. کہتا جی بھجوائی تھی. کہا ایک میں وہ گوشت وغیرہ اچھی غذا تھی. کہتا جی اچھی غذا تھی. دوسرے میں دال تھی جی دال تھی. کہنے لگے کہ جب وہ دستک ہوئی اور اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تو تو نے وہ دیا جو تجھے پسند نہیں تھا. تو نے وہ دیا جو تجھ کو پسند نہیں آ رہا تھا. تجھ کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں تو وہ دیتا جو تجھے زیادہ پسند آ رہا تھا. اس لیے میں نے کہا کم از کم اتنی محبت تو کر جتنی تو اپنی ذات سے کر رہا ہے. اپنی ذات کے لیے تو عمدہ غذا پائے رکھے اپنے پاس، اور اگر اللہ کی راہ میں دینا ہو تو کہتا ہے یہ سادی دال میں نے دینی ہے. تو اس وجہ سے کہا ہے کہ کم از کم اپنی ذات جتنی تو محبت کریں. آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنی ذات جتنا ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے کیا اتنی اللہ رسول سے محبت ہے؟ حضور کا فرمان تو اس سے بڑا بلند ہے نا کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. وہ تو تقوی کا عالم ہے یاد چلا گیا نا. آج کا مسلمان کم از کم یہ دیکھے کہ جتنی مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کیا وہ میں اسلام کے لیے بھی پسند کروں؟ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہمارے اندر خیر و برکات نہیں ہے نا تو فقط اس وجہ سے نہیں کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. آج دیکھیں میں حقیقت بات ہم سب کا مزاج ہے، اگر اسلام کی راہ میں دینا ہو تو ہم بڑے پیسے ٹٹول کے اور دینے کے بعد سوچ یار آج مسجد دے کے آ گیا 100 کا بندہ نوٹ دے دے تو کہہ رہا ہے بھائی آج میں حاکم تائی دی حاکم تائی بنے بیٹھا. ہمارا مزاج دیکھیں کیسا بن چکا ہوا ہے. اور وہی 100 کا نوٹ آج کل تو ہمارے بچے بھی نہیں آ رہے ہیں، اپنی 100 کا نوٹ جانا کی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی راہ میں دیتے وقت سوچنا نہیں ہے بلکہ دل کھول کر دیا کریں، کیونکہ یہی ہمارا آخرت کا ذریعہ ہے. جو کچھ ہم لوگ یہاں پر کما رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے کہاں خرچ کیا. دیکھیں نا ہم اگر اپنے ذات پہ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کر کر آئے ہو، مال کس طرح تم نے کمایا تھا.
تو اگر اللہ کی راہ میں ہم لوگ دیں تو اللہ نے دینا بھی ہمیں واقعی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.